नाज़रीन, इस वक्त जो आसमानी आफात का एक सिलसिला जारी है, क्लाउड ब्रस्ट हो रहे हैं, उसके नतीजे में फ्लड आ रहे हैं, उसके नतीजे में तेज़ रेले आ रहे हैं और जानी नुकसान हो रहा है, लोगों का माली नुकसान हो रहा है और इलाकों के इलाके उजड़ रहे हैं। तो ये सिलसिला क्या अभी जारी है? क्या आने वाले दिनों में भी ये जारी होगा? और फिर ये कि इसके नतीजे में जो होने वाले नुकसानात हैं वो क्या हैं, और क्या पाकिस्तान के दरियाओं में भी सैलाब आने की सूरत हाल बन रही है, और अगर दरियाओं में सैलाब आता है तो फिर कौन कौन से इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो मियाँ ताहिर, अब मैं आपको सिचुएशन बता दूं। पिछले 36 घंटों में जो सूरत हाल है उसके मुताबिक कोई 190 लोग जो हैं वो इसमें अमवात हुई हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा बुनेर में हैं जो कि 80 हैं, और फिर शांगला में 26 हैं, और मानसेरा में 25 हैं, बाजवड़ में 21, बडग्राम में 15, स्वात में 13, लोअर दीन में 5। ये मैं आपको बता रहा हूँ खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल। अब इसमें अभी आज़ाद कश्मीर से डेटा जो है वो मौसूल हो रहा है, वहाँ पे कितनी अमवात हुई हैं, कितना नुकसान हुआ है। ये जानी नुकसान है, इंसानी जानी नुकसान है। इसके अलावा जो वहाँ पे मवेशी जो हैं वो बह गए, जो उनका नुकसान हुआ, गाड़ियाँ, घर तबाह हो गए, और फिर ये कि पूरे इलाके में जो तबाही आई है वो उसका नुकसान का अंदाज़ा अभी लगाना मुश्किल है, और वो अभी लगाया जाएगा। अब ये जो क्लाउड ब्रस्ट है और ये जो सैलाब है और उसके नतीजे में जो अचानक रेले आने वाला ये सिलसिला है, ये माहिरीन ये कह रहे हैं कि ये अभी जारी रहेगा, इसलिए कि ये जितने एरियाज़ हैं, शुमाली इलाका जितने पहाड़ी इलाके हैं, उसमें स्कर्दू है, उसमें ये स्वात है, उसमें पूरा गिलगित बल्तिस्तान है, फिर उससे आगे लद्दाख है, और जो मकबूजा कश्मीर का पूरा कश्मीर है जो इंडिया के कब्ज़े में, गैर कानूनी कब्ज़े में है, उस इलाके में, और फिर ये इस तरफ हमारे आज़ाद कश्मीर में, ये यहाँ पे क्लाउड ब्रस्ट जो हैं वो आइंदा अभी ये सिलसिला जो है वो जारी रह सकता है। और अचानक क्लाउड ब्रस्ट होता है तो अचानक ज़ाहिरा होगा और उसके नतीजे में रेले आ सकते हैं। तो इसलिए हर जगह पे एक अलर्ट है कि हर कोई मुहतात रहे, और ख़ास तौर पे जो नदी नालों और छोटे और बड़े दरियाओं के रास्ते हैं उनमें अपने आप को महफूज रखा जाए, उनमें ना जाया जाए, और जो पाकिस्तान की तरफ से इस तरफ से पाकिस्तान के बाकी हिस्से की तरफ से जो लोग सयाहत के लिए जाते हैं वो वहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा मुहतात रहें, क्योंकि उनको रस्तों का और उन पूरे इलाकों की का नहीं पता होता, वाकफियत नहीं होती। अब मैं आपको बताऊं कि ये क्यों आइंदा जो कहा जा रहा है वो जारी रहेगा। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो इस वक्त जो दर्जा हरारत है, ये एक मिसाल दे रहा हूं आपको, वो इस्लामाबाद में 26 सेंटीग्रेड है और स्कर्दू में इस वक्त 33 सेंटीग्रेड है। तो दर्जा हरारत के बढ़ने की वजह से ये क्लाउड ब्रस्ट हो रहे हैं, और ये एक साइंसी अमल है, लेकिन ये अचानक जो हम पे जो नाज़ल हुआ है इस तरीके से पहले नहीं हुआ करता था, उसकी वजह हमारी अपनी गलतियां हैं, और इस कुदरत को के निज़ाम को जब हमने उसमें मुदाखलत की है तो कुदरत ने बुरा बनाया है, और उसके नतीजे में ये क्लाउड ब्रस्ट अचानक होना शुरू हो गए हैं और ये दर्जा हरारत बढ़ना शुरू हो गया। बेसिकली दर्जा हरारत बढ़ना शुरू हुआ है जिसके नतीजे में क्लाउड ब्रस्ट आना शुरू हुआ है। और ये जो क्लाउड ब्रस्ट का, अब इससे निपटने के लिए पूरी दुनिया जो है वो कोशिशें कर रही है, और बाकी दुनिया क्या कोशिश कर रही है, हम क्या कर रहे हैं, उसका छोटा सा मैं आपको जायज़ा बताता हूँ कि चीन ने, चूँकि वहाँ पे भी आपको पता पिछले दिनों भी फ्लड आए हुए थे, बड़े शदीद फ्लड थे, अभी भी वहाँ पे वो सिलसिला जारी है, तो फ्लैश फ्लडिंग मॉनिटरिंग एंड इब्तदाई वार्निंग प्लेटफार्म्स कायम कर लिए हैं वहाँ पे उन्होंने जगह जगह पे। और उनका जो ये जो सिस्टम मैं आपको फ्लैश मॉनिटरिंग वाला सिस्टम बता रहा हूँ, ये फ्लैश फ्लड मॉनिटरिंग जो है ये 1 से 24 घंटे पहले उनका इतला मिलती है, 1 घंटे से लेके 24 घंटे पहले तक, और ये मिल जाती है, ये होती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि क्लाउड ब्रस्ट की पेशगी इतला हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, बहुत जो ऐसा जो अचानक होगा वो 1 घंटा होगा, 1 घंटे से कम में क्लाउड ब्रस्ट नहीं बनता, और इससे ऊपर 24 घंटों तक जा सकता है। तो उसके लिए जाहिर है कि सिस्टम लगाने की ज़रूरत है, और इसके अलावा उन्होंने हाइड्रोलिक मॉडल्स और डीप लर्निंग टूल्स उन्होंने लगा दिए हैं जो उस पूरे इलाकों की, उनके इलाकों की जो है मॉनिटरिंग करते हैं और उनसे
ڈیٹا اکٹھا کر کے پیش گوئی کرتے ہیں، اور ان کی پیش گوئی میں خاصی درستگی آ گئی ہے۔ ہمارے ہاں تو کوئی درستگی نہیں ہے، ہمارے ہاں ایک دن بارش کا کہا جاتا ہے اور اس دن بارش نہیں ہوتی، اور جب کہا جاتا ہے نہیں ہوگی اس دن بارش ہو جاتی ہے۔ لیکن چین اس کے بہت قریب تر پہنچ گیا، کیونکہ یہ اچانک جو موسم چینج ہونے کا فنامنا ہے یہ بہت سے ملکوں کو اس نے پریشان کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ پورا یورپی یونین جو ہے انہوں نے بڑے اقدامات کر لیے ہیں۔ فلپائن جیسے ملک نے اور بنگلہ دیش جیسے ملک نے جو ہے وہ وارننگ سینٹر جو ہیں وہ بنائے ہیں، اور ملک بھر میں 109 واٹر لیول مانیٹرنگ اسٹیشنز اور 61 پیش گوئی اسٹیشنز انہوں نے بنائے ہیں، نئے اور جو جدید ہیں۔ اور پھر انڈیا نے اپنے پورا نیپال کے ساتھ اور ہمالیہ کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے، چونکہ یہ سارے پہاڑی علاقے ہیں تو یہاں پہ میں نے کہا کہ کلاؤڈ برسٹ پہاڑی علاقوں میں ہوتا ہے، تو انہوں نے وہاں پہ اپنا سسٹم جو ہے ارلی وارننگ سسٹم، کمیونٹی بیسڈ فیلڈ ارلی وارننگ سسٹم کے نام سے انہوں نے وہاں پہ کر لیا ہے۔ اب ہماری کوئی تیاری نہیں ہے، ہمارے ان علاقوں میں کسی قسم کی کوئی ڈپلائمنٹ نہیں ہے۔ میں نے بتایا آپ کو کہ جو ڈاپلر راڈار ہوتے ہیں وہ ان علاقوں میں نہیں ہے، نہ کشمیر میں ہے، اگر کہیں ہوگا تو وہ دفاعی ضرورت کے تحت ہوگا، اور وہ کسی ایک جگہ پہ وہ بھی اس سے ڈیٹا لیا جا رہا ہے یا نہیں لیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ دفاعی راڈار ہے ڈاپلر جو ہے تو اس کا ڈیٹا تو کسی دفاعی تنصیب میں جا رہا ہوگا، کہیں انسٹالیشن میں جا رہا ہوگا، وہ محکمہ موسمیات سے لنک تو نہیں ہوگا۔ تو اس پورے آزاد کشمیر میں بھی کوئی ایسا راڈار نہیں ہے، پورے خیبر پختونخوا میں کوئی راڈار نہیں ہے، گلگت بلتستان اور اسکردو میں نہیں ہے، جس کی بڑی ضرورت ہے۔ اور اس لیے کہ آپ کو پہلے پتہ چل جاتا ہے اور پھر آپ اس کے مطابق اقدامات کر لیتے ہیں۔ یہی کافی نہیں ہے، بلکہ یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ ریسکیو کو جدید پیمانوں پہ ترتیب دینا، اس کو بنانا وہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے بھی ضروری ہے کہ لوگوں کی جانیں بہت قیمتی ہیں، اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کی معیشت کا بیشتر انحصار ہو سکتا ہے جو وہ سیاحت پر ہے۔ اگر آپ چاہیں اور اپنی معیشت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو پھر سیاحت کو فروغ دینا ضروری ہے۔ تو فروغ کیسے ہوگا جب وہ پروٹیکٹیو ہی نہیں ہے، جب وہ وہاں پہ لوگ جانے سے ڈریں گے، خوف کھائیں گے۔ اور یہ جو گرمیاں جس طرح کی گزری ہیں، یہ ابھی جو گزر رہی ہیں، اگلی گرمیوں میں دیکھیے گا کہ لوگ جو ہیں وہ کیسے، کتنے تعداد میں کمی ہوگی، اس لیے کہ لوگوں کے ہاں ایک خوف گر کر گیا ہے کہ کوئی پتہ نہیں کب کہاں سے ریلا آ جائے، کہاں سے وہ لائن سلائڈنگ ہو جائے اور وہ اس میں بہہ جائیں اور اس میں مارے جائیں۔ اور جس طرح کا خوف اور یہ جو سراسیمگی پھیلی ہوئی ہے، تو اب یہ جو سارا میں نے آپ کو بتایا کہ درجہ حرارت پھیلنے کی وجہ بڑھنے کی وجہ سے جو وہاں پہ کلاؤڈ برسٹنگ ہو رہی ہے، اور جو گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، اور یہ پورے کیچمنٹ ایریا ہے جو دریائے سندھ کا بھی ہے، دریائے چناب کا بھی ہے، دریائے نیلم اور جہلم کا بھی ہے، تو اس میں سے پانی آ رہا ہے، اور پانی آنے کے بعد اب دریاؤں میں تو یعنی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، دریاؤں میں اب سیلاب کی صورتحال ہے۔ اور اب اگر یہ دریاؤں میں سیلاب آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ کس ایریا میں جو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے، اور جو چناب ہے اور دریائے سندھ تو خیر تونسا سے آگے نقصان پہنچاتا ہے، اور دریائے جو چناب ہے وہ شروع ہو جاتا ہے یہاں سے ہمارے گجرات اور آنورڈ اس پورے ایریا میں۔ تو یہ ایک بہت بڑا خدشہ ہے اس وقت سیلاب کا بھی، اور جو پیچھے سے پانی آ رہا ہے۔ اور پھر خاص طور پہ جو کہا جا رہا وہ یہ ہے کہ جو دریائے ستلج ہے جو بالکل ہی سوکھا ہوا ہوتا ہے، وہاں پہ انڈیا اچانک پانی چھوڑ سکتا ہے، کیونکہ ادھر بھی ان کے کیچمنٹ ایریا میں بھی بہت سی بارشیں ہوئی ہیں۔ اور جو ستلج کا ڈیم ہے انہوں نے بنایا ہوا، انڈیا نے ستلج پہ جو ڈیم بنایا وہ بالکل ہمارے پاکستان کے بارڈر سے تھوڑی دور بنایا ہے، اور جب وہ اپنے ڈیم کے سپل ویز کھولتے ہیں تو اس میں شاید گھنٹے نہیں منٹس لگتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ پاکستان میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس وقت پھر اس میں نقصان ہوتا ہے، اور آگے تیاری جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے۔ یہ وارننگ جو ہے وہ پہلے سے آ رہی ہے، اب وہاں پہ آن گراؤنڈ تیاری کیا ہے وہ پتہ نہیں، سیلاب آنے پہ اور آفت آنے پہ ہی ہمیں پتہ چلتا ہے، پہلے سے کوئی اس کی ٹیسٹنگ ہے یا نہیں ہے۔ وہ حکومتوں کا یہ فرض ہے اور اس کو کرنے چاہیے، وہ صوبائی حکومتوں کا سب سے بڑا فرض ہے۔ اور میں نے پہلے بھی بتایا کہ این ڈی ایم اے کے پلے کچھ نہیں ہے، تو اسی طرح پی ڈی ایم اے جو بنے ہوئے ہیں صوبائی سطح پہ، وہاں بھی کچھ نہیں ہے سوائے وہ ادھر ادھر سے اٹھا کے انفارمیشن جو ہے وہ آپ کو دے دیتے ہیں۔ پہلے ہم کچھ 4 محکموں سے فون کر کے لیتے تھے انفارمیشن، ہم جو صحافی لوگ ہیں، اب فائدہ صرف یہ ہو گیا کہ پی ڈی ایم اے جو ہے وہ صوبے کے باقی اداروں سے مل کے ایک پریس ریلیز جاری کرتا ہے، این ڈی ایم اے جو ہے وہ پورے پاکستان کے
PDMA سے لے کے انفارمیشن ایک پریس ریلیز جاری کر دیتا ہے. یہ کام ہے اس ادارے کا. ابھی وزیر اعظم کو بھی انہوں نے ایک بریفنگ دی ہے. وہ بریفنگ میں کہ آپ نے کیا بتایا؟ یا تو یہ بتائیں کہ ہم نے یہ اقدامات کرنے ہیں یا کر لیے ہیں کہ ہم پہلے سے لوگوں کو خبردار کر سکیں, پہلے سے انتظامات کر سکیں, کوئی اقدامات لے سکیں, کوئی ریسکیو جو ہے وہ ان پلیس کر سکیں. ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ کہ یہ ہوا اب ہم ان کی امداد کریں گے. امداد کرنے سے لوگوں کے جو جانی نقصان ہے وہ واپس آ جاتا ہے. تو اس پہ تھوڑا گورنمنٹس کو یہ والا جو نیریٹو ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کر رہے ہیں یا امداد کریں گے, لوگوں کو مالی مدد دیں گے. بھئی آپ کی مالی مدد جو ہے وہ کسی کی قیمتی جان کا ازالہ, کسی کے نقصان کا ازالہ نہیں ہو سکتا. یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ.